بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ عمران خان صاحب نے 2-3 ایسے کام کیے ہیں جس کے بعد ان کی اپنی جو پارٹی ہے، اپنی پارٹی وہ بھی حیران رہ گئی، ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی حیران رہ گئی کہ آخر یہ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے، کیونکہ ان کی ٹیم، ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ایک کام کر رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے ایک ایسی بات کر دی کہ ان کے تمام ترین اندازے، اپنی ہی پارٹی کے سارے اندازے غلط ثابت کر دیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹس مین شپ کا مظاہرہ کیا، جس کام کی توفیق وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں اور بڑے بڑے وفاقی کابینہ کے ارکان کو بھی توفیق نہیں ہوئی، وہ کام عمران خان صاحب نے کر دیا، اور نہ صرف اپنی پارٹی کو حیران کیا بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی حیران کر دیا کہ یہ بندہ ہے کیا آخر، اس کا مائنڈ کیسے پڑھا جائے، یہ کبھی ایسا بال کروا دیتا ہے کہ سمجھنے کی کافی دیر لگ جاتی ہے کہ سمجھنے کے لیے کہ آخر یہ ہوا کیا یہ وہی عمران خان ہے جس نے یہ بات کر دی ہے۔ میں آگے جا کے ان ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اس وقت گیم کچھ اور چل رہی ہے۔ گیم نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے لندن میں، اس میں باہر نکل کے جو باتیں کی گئیں، لیکن اندر جو باتیں ہوئی ہیں اس میں شہباز شریف صاحب نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا، واضح طور پہ نواز شریف صاحب کو یہ باور کرا دیا ہے کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، الیکشن آج ہوں، الیکشن 1 مہینہ بعد ہو، الیکشن 2 مہینے بعد ہو، 4 مہینے بعد، ہم الیکشن نہیں جیت سکتے کیونکہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے، اور ہمارا جو ووٹ بینک ہے جس کو پولیٹیکل کیپٹل کہتے ہیں، ہمارا ووٹ بینک سارے کا سارا بہہ چکا ہے، ایسے بہا ہے جیسے سیلاب جو ہے وہ ساز و سامان جو ہے بہا کر لے جاتا ہے۔ اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک ہمیں جو ماضی میں ہم جو کھیلتے رہے ہیں وہ ہم کھیلتے رہے ہیں جوڈیشری سے مل کے۔ یہ میں اب آپ کو پوری بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ماضی میں ہم جوڈیشری سے مل کر کھیلتے رہے ہیں، اور جوڈیشری نے ہمیں وہاں ریلیف دیا جہاں پہ ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں دے سکتی تھی، اور اسی لیے ہم یہ کام کرتے تھے۔ اور ماضی میں تو 1997 کا جو کوئٹہ سازش ہے وہ تو عظیم الشان سازش ہے۔ تو اس پہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بھتیجی نے اس دفعہ وہ زہر اگلا ہے آنریبل ججز کے خلاف کہ اب ہم ان کو فیس بھی نہیں کر سکتے، اور آنریبل ججز کو، جوڈیشری کو، مریم صاحبہ نے، ان کی بھتیجی نے وہ کچھ کہہ دیا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ جو بھی نیریٹو تھا مریم صاحبہ کا، خاص طور پہ جوڈیشری کے بارے میں، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہمارا گریبان تک پہنچ گیا ہے، اور اب ہمارا گریبان ہے اور جوڈیشری کے ہاتھ ہیں، یہاں تک چیزیں پہنچی ہوئی ہیں، اور عدلیہ کو ہم نے بہت حد تک ناراض کر لیا، بلکہ عدلیہ شدید ترین غصے میں ہے، اور اس کی واحد وجہ مریم صاحبہ کے جلد سے جلوسوں میں، ٹی وی ٹاک شوز میں اور یہ سوشل میڈیا میں جو انہوں نے عدلیہ کے خلاف کمپین چلائی، یہ بنیادی بات۔ اور انہوں نے پھر احسانات بھی گنوائے کہ ثاقب نثار صاحب، انہوں نے کہا جی ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہم نے بلا وجہ پھڈا لیا، بلا وجہ پنگا لیا، جبکہ حمزہ شہباز اور عائشہ احد کی صلح جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے کروائی تھی، اور وہ ایک مصیبت تھی، وہ مصیبت سے جان چھڑوائی ثاقب نثار صاحب نے، یہاں تک انہوں نے کہا۔ اور پھر ایک رپورٹ انہوں نے کہا تمام انٹیلیجنس اداروں کی، شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو بتایا تمام انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ ہے کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، اور ہمیں تو پارٹی ٹکٹ ہولڈر ہی نہیں ملے، ہمیں تو امیدوار ہی نہیں ملے پارٹی کے جو پارٹی ٹکٹ لینے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ٹوٹل 50-55 درخواستیں آئی تھیں، جس کی وجہ سے ہم نے یہ سارے کا سارا اوپن چھوڑا ہے۔ اور اس کا طریقہ پوچھا گیا، نواز شریف صاحب نے طریقہ پوچھا کہ اب بتائیں کیا ہے، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو مریم صاحبہ کو کہیں خاموش ہو جائیں، کچھ عرصہ تک خاموش رہیں، مجھے کوئی تھوڑی سی کوشش کرنے دیں۔ لیکن ظاہر ہے چیزیں آگے تک نکل چکی ہیں، اور انہوں نے ایک ہی طریقہ بتایا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو، پھر نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات، انہوں نے کہا جی ابھی بھی بھائی جی، باؤ جی جو بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ کی واپسی ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کی واپسی بھی تھرو جوڈیشری ہونی تھی، اور جوڈیشری کو گالم گلوچ کر کے مریم صاحبہ نے وہاں تک پہنچا دیا ہے، اس لیے آپ کی واپسی بھی فی الوقت ممکن نہیں ہے، اور آپ کی واپسی بغیر انڈرسٹینڈنگ کے ہوئی تو معاملہ خراب ہو جائیں گے اور آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ لہٰذا نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے، نواز شریف صاحب نے غصے تو ہوئے ہیں، ناراض بھی ہوئے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق، کیونکہ وہاں پہ
کافی لوگ موجود تھے، ایک ون آن ون ہی نہیں تھی، کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، اور نواز شریف صاحب نے اس کے بعد کچھ گلے شکوے بھی کیے ہیں کہ 13 مہینے ہو گئے اور 13 مہینوں میں میں ابھی تک واپس نہیں جا سکا اور مجھے کوئی ریلیف نہیں مل سکا، باقی سب کو ریلیف بھی مل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب اگر واپس جاتے ہیں، اب یہ بڑی کروشل کرخت قسم کی گیم ہے، اگر نواز شریف صاحب واپس جاتے ہیں تو شہباز شریف صاحب بھی زیرو ہو جائیں گے، مریم صاحبہ بھی زیرو ہو جائیں گی، وہ سب دونوں یہ زیرو ہو جائیں گے، نواز شریف صاحب اوپر آ جائیں گے، اور اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں جاتے اور تو پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں، اور شہباز شریف صاحب اگر یہ جوڈیشری کی کرائسس میں بچ جاتے ہیں پھر شہباز شریف صاحب بھی سب کچھ کریں گے، تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب نے کلیئرلی بتا دیا کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے جب تک یہ عمران خان صاحب باہر ہیں، اور وہ اسی طریقے سے اگر وہ خود کمپین لانچ کرتے ہیں اور خود آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ معمولی سی کال پہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ باہر آ جاتے ہیں، اور جس کا تازہ ترین مظاہرہ ہم نے کل بھی دیکھا۔ اب آتے ہیں ملٹری، عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے جی وہ بہت زبردست، لیکن اس سے پہلے بھی ایک خبر، کیونکہ یہ انہوں نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے وہ بڑی کمال کی پلاننگ ہے، اور پلاننگ ہے، ویسے میں تو اس کو شیخ چلی کا خیالی پلاؤ ہی کہوں گا، جو انہوں نے بنایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو نواز شریف صاحب نے ان کو یہی کہا ہے، یہ اب ان کا جو الیکشن شیڈول ہے 8 اکتوبر کی جو تاریخ دی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کو، یہ دی ہے مسلم لیگ نواز نے، جو آلریڈی دی ہوئی ہے، جس کو سپریم کورٹ تسلیم نہیں کر رہی۔ وہ اس لیے دی ہے کہ 8 اکتوبر اور اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہی الیکشن ہونے، وہ 8 سے 10 اکتوبر تو ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں 8 اکتوبر سے 6 اکتوبر نہیں ہوگی، جو انہوں نے ترتیب دیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات ہونے کی صورت میں ہم اگر 15 جولائی کو غور سے سننے والی بات ہے کہ اگر ہم 15 جولائی کو یہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر 3 مہینے بعد الیکشن کروانے ہوں گے، یعنی جولائی سے اگست، سپٹمبر، اکتوبر، 15 اکتوبر سے پہلے الیکشن کروانے ہوں گے، اور لہٰذا یہ 15 جولائی آپ ڈیڈ لائن رکھیں کہ 15 جولائی کو یہ ہم اسمبلی ڈیزالو کریں گے اور 12-13 اکتوبر تک ہم الیکشن کروائیں گے، اور اس طریقے سے سپریم کورٹ کو بھی ہم کہہ دیں گے کہ جب ہمارا معاہدہ ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف کو بھی انگیج کر لیں گے، تو یہاں تک تو بات درست ہے۔ 17 ستمبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے، اور 9 ستمبر کو ایوان صدر بھی خالی ہو جائے گا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے، تو انہوں نے 17 ستمبر کو ذمہ داریاں سنبھال لینی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا جو کھیل کھیلیں گے وہ ہے مردم شماری کا۔ مردم شماری میں پنجاب کا آبادی کم کر دی گئی ہے، اور سندھ کی آبادی اس وقت زیادہ، اور وہ بھی اندرون سندھ کی، اور اس کا فائدہ پہنچے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ زرداری صاحب کو ایک ہاتھ لیں اور دوسرے ہاتھ دیں، تو اس وقت سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کی آبادی بڑھ رہی ہے اور پنجاب کی آبادی کم ہو گئی ہے، سندھ رورل کی آبادی بڑھائی گئی ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اب اگر اس کے بعد پھر سیٹوں کے نمبر تبدیل ہونے ہیں، پنجاب کو قومی اسمبلی کی کتنی نشستیں ہوں گی اور سندھ کی، لہذا پنجاب کی 10-12 سیٹیں کم ہو جائیں گی، سندھ کی 10-12 سیٹیں بڑھا دی جائیں گی اسی ڈیجیٹل مردم شماری کے نتیجے میں، جس کو نہ ہی جماعت اسلامی تسلیم کر رہی ہے، نہ پی ٹی آئی تسلیم کر رہی ہے، نہ ایم کیو ایم تسلیم کر رہی ہے۔ اور ایم کیو ایم نے واضح طور پہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ کہا بھی، مصطفیٰ کمال صاحب نے، ہم ایک پروگرام میں تھے، ٹی وی پروگرام میں، تو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ اس وقت نہ ہی ہمیں صوبائی حکومت سندھ کی سپورٹ کر رہی ہے، وہ بھی ہمیں اپوز کر رہی ہے، اور ادھر سے فیڈرل گورنمنٹ نون لیگ کی وہ بھی اپوز کر رہی ہے، ہم شور مچا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی یہی کہتی ہے کہ نمبرز ہمارے غائب کیے جا رہے ہیں، سندھ اربن ایریاز کے، حیدرآباد، سکھر اور کراچی اور حیدرآباد خاص طور پہ ان کے نمبرز کم کیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب نئی مردم شماری آ جائے گی، نئے نمبرز آ جائیں گے، تو پھر ایک کوشش کی جائے گی کہ الیکشن کو مزید آگے کیا جائے، اور اس میں پھر یہ سارا کام کیا جائے گا اور نمبرز گیم آگے پیچھے کیے جائیں گے۔ پھر ایک نادرا کو استعمال کیا جائے گا، بالکل وہی ماڈل جو کہ ایاز صادق صاحب کا جب ضمنی الیکشن ہوا تھا، تو لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں پولنگ ڈے والے دن، اور پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کا تو ووٹ ہی اس حلقے میں نہیں، آپ کا ووٹ تو فلاں حلقے میں ہے، تو وہ 7 والے حلقے میں وہ ڈال دیے گئے تھے۔ تو نادرا کو استعمال کیا جائے گا، انتخابی فہرستوں کو آگے پیچھے کیا جائے گا، اور مختلف ووٹ جو پی ٹی آئی کے کیلکولیٹڈ طریقے سے پہلے سرویز کروائے جائیں گے، انڈیویجول سروے ہوں گے، اور اس کے بعد اس کے اکارڈنگلی وہ پاکٹس جو ہیں وہ غائب کر دی جائیں گی۔ یہ
ایک دھاندلا جو ہے پلان بنایا گیا ہے، یہ خالی پلاؤ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، تو بہرحال یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے پھر رزلٹس بھی اپنی مرضی کے لینے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ عمران خان صاحب نے ایک کام کیا ہے جی، آپ کو معلوم ہے بلاول بھٹو گئے باہر، وزٹ انڈیا کا کیا، اور وہ شنگھائی تعاون تنظیم، بائی لیٹرل تو تھا نہیں، شنگھائی تعاون تنظیم کے زیر اہتمام وزرائے خارجہ کی کانفرنس تھی، اور اس میں انڈیا کے پاس اس کی چونکہ میزبانی تھی، اس لیے یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے انویٹیشن پہ بلاول بھٹو چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے 3-4 باتیں کر دیں۔ انہوں نے سمجھوتا والی بات کر دی، سمجھوتا ایکسپریس کی بات کی، انہوں نے اس کے بعد ابھینندن کی بات کی، انہوں نے کلبھوشن کی بات کی، اور انڈیا کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف اس کی بات کی، کشمیر کی بات کی، وہ ساری باتیں انہوں نے وہاں پہ کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی تھی ٹورڈز کشمیر، ٹورڈز انڈیا، وہ ساری کی ساری بلاول زرداری صاحب نے وہاں پہ جا کے باتیں کی ہیں، سب کی سب اے ٹو زی تمام ایشوز کو انہوں نے ایڈریس کیا اپنے انٹرویوز میں بھی اور اپنی سپیچ میں بھی، اور ساتھ ہی ساتھ 370 کی بات بھی کی، 35A کی بھی 35A کی بھی بات کی، مقبوض آبادی کے بارے میں۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں وہی تھیں جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پالیسی کا حصہ تھی۔ وہ ظاہر اس کے بعد پھر وہ جو نمستے اور ہاتھ ملایا نہیں ملایا، اور پھر جب جو ہی بلاول بھٹو وہاں سے آئے ہیں تو اس کے بعد جے شنکر وزیر خارجہ انڈین نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے وہ کر دیا، اور ظاہر ہے اپنا اپنا ظرف کی بات ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کو برا بھلا کہا، بلاول بھٹو کو کہا۔ اس پہ ابھی تک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، مریم صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے، کسی وزیر نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا اس کی، اور پاکستان تحریک انصاف ٹرولنگ کر رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم اس پہ ٹرولنگ کر رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے کل سپیچ جو چیف جسٹس کے حق میں جو ریلی تھی اس میں تقریر کی، اس میں انہوں نے بہت ہی کلاسیکل بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ سے کہتا ہوں کہ آپ میں کوئی تہذیب نہیں ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں لاہور میں تقریر میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی ہے اس میں، اور پورے ملک میں ان کی آواز سنی جا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھارتی وزیر خارجہ سے کہتا ہوں آپ میں کوئی تہذیب نہیں، آداب نہیں آتے کہ مہمان کو بلا کر ایسی گفتگو کی، اتنا تکبر تھا تو بلاتے ہی نہ۔ تو یہ باتیں عمران خان صاحب نے بلاول بھٹو کے حق میں کر دی، اور اب ان کی پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم بھی اور ان کی اپنے رہنما بھی وہ بھی حیران ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اسٹیٹسمین شپ، کہ جہاں پہ آپ نے بلاول نے بھی ایسی بات کی تھی امریکہ میں، جب ان سے واشنگٹن میں پوچھا تھا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں پرائم منسٹر وہ رشیا گئے تھے، تو انہوں نے کہا وہ اسٹیٹ پالیسی تھی، تو عمران خان صاحب پرائم منسٹر کا کوئی اپنا فیصلہ نہیں تھا انڈیویجل، وہ اسٹیٹ پالیسی ہماری ٹورڈز رشیا۔ تو آج عمران خان صاحب نے یہ بات کر کے سب کو حیران کر دیا، حالانکہ وہ تو بہت زیادہ ایگریسو اور بہت ہی رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ہوا، اور دوسرے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے ایک اور کام کر دیا ہے، وہ ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب نے اگلے ہفتے حکم صادر کرنا ہے، اور وہ حکم ہمیں معلوم ہے کیونکہ وہ بتا چکے ہیں کہ 14 مئی کو پنجاب الیکشن وہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ آ چکی اور الیکشن کمیشن کی رپورٹ بھی آ چکی، جس میں واضح طور پہ پتہ چل گیا ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی پیسے نہیں دیے، جبکہ وہ چاہے تو دے سکتے تھے، کیونکہ ایسی کوئی سنگین صورتحال نہیں تھی معیشت کی، اور کہ جی پیسے نہیں دیے جا سکتے، پیسے موجود تھے، پیسے دیے جا سکتے تھے، اور مفتہ اسماعیل تو کہتے ہیں 21 ارب تو کیا 35 ارب روپے بھی دیے جا سکتے ہیں، اور یہ سب اس کے بعد شاہد خاقان عباسی گھر کے بھیدی لنکا ڈالے ہیں، انہوں نے کہا کہ 20 ارب کا آٹا نہیں ہے بلکہ 30 ارب روپے تک کا آٹا جو ہے وہ چوری ہوا ہے، جو مفت آٹا اسکیم تھی اس میں۔ بہرحال یہ معاملات ہیں جی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور باتیں اب اسی طرف جا رہی ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ سنانا ہے اور فل بینچ کا فیصلہ آنا ہے 14 مئی کے حوالے سے، لہٰذا منڈے سے عمران خان صاحب وہ ملک گیر جلسے، جلوس اور یہ شروع کر رہے ہیں، اور 14 مئی تک یہ جاری و ساری رہیں گے، اور 14 مئی سے پہلے یعنی کہ 2-3 دن پہلے 12-13 مئی کو عمران خان صاحب ایک اہم ترین اعلان کریں گے، اور اس کے بعد پھر مزہ آئے گا، اصل میں گیم اس وقت کھلے گی، کیونکہ یہ میں نے ان کا شیڈول بتا دیا ہے کہ جناب یہ 15 جولائی تک ہم نے توڑنا ہے، اکتوبر تک لے کے جانا ہے، اکتوبر سے پھر آگے لے جائیں گے، لیکن جو آئین کہتا ہے،
آئین یہ کہتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونے ہیں، اور اگر اب اس کو ایک دن ہی کرنا ہے تو اس کا صرف واحد راستہ ہے، وہ واحد راستہ یہ بنتا ہے کہ آپ بجٹ یا تو پہلے اپروو کروا لیں، اور بجٹ اپروو ہو جائے گا تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز 15 جون ڈیڈ لائن ہے، 15 جون سے پہلے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو یہ ایک صورت باقی بچتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ بجٹ بھی منظور کروانا ہے تو وہ بھی چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں کہ بجٹ پہلے بھی منظور ہو سکتا ہے اور اس کے بعد 4 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو معاملہ بالکل پھنس چکا ہے، اب ایک ہی طریقہ ہے، یا تو آپ اسمبلیاں توڑ دیں 15 جون سے پہلے پہلے، کیونکہ 14 مئی آ چکی ہے اور 14 مئی سے پہلے پہلے سپریم کورٹ کو انفارم کرنا پڑے گا کہ اسمبلیاں کب ٹوٹنی ہیں۔ نواز شریف صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے شہید ہونا ہے، تو شہباز شریف صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی نااہلی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اندیا دے چکے ہیں، لانگ مارچ پلس دھرنے کا، یہ امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا، وہ والا نہیں ہوگا، خوف سے بغیر ہوگا، اور اس بار اس ریلی کو، اس جلسے کو، اس دھرنے کو کوئی روک بھی نہیں سکے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔